مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ خلاصہ: اس سبق کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ مصنف نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام دوستوں کو اپنے دوستوں کی مصروفیات اور حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ دوستوں کا وقت ضائع نہ ہو، دوستی کو زحمت نہیں بننا چاہیے۔ کئی واقعات کی مدد سے مصنف نے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ دوست جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ زیادہ دوستوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کے روزمرہ کے کام کاج میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مصنف کو دلی چوک میں ایک فقیر کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا۔ فقیر وہاں پر موجود لوگوں کو اپنی بد نصیبی، معاشی پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ مصنف کو فقیر کی باتیں سن کر احساس ہوا کہ فقیر اس سے بہتر ہے، کیونکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں اور اس کا وقت دوستوں کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتا، جبکہ مصنف کو اس کے دوست دن میں 5 منٹ کی فرصت بھی نہیں دیتے۔ فقیر کی اچھی صحت کا راز اس کے زیادہ دوست نہ ہونا تھا، کیونکہ وہ زیادہ دوستوں کی پریشانی سے آزاد تھا، جبکہ مصنف کو اس کے دوستوں نے دن رات پریشان کیا ہوا تھا۔ مصنف اگرچہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کے دوست اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن اس کا ماننا ہے کہ اس کے دوست اس کے لیے فائدے کی بجائے اس کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہو تو زیادہ دوست بنانے کی بجائے عزیز ترین دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ دوست بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مصنف کے ایک بے تکلف دوست کا نام احمد مرزا ہے۔ مرزا صاحب اکثر و بیشتر بہت جلدی میں مصنف کے پاس آتے ہیں، دوستی پر فخر کرتے ہیں، بہت زور سے ہاتھ دبا کر سلام لیتے ہیں اور بہت جلد خیریت دریافت کر کے اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں۔ مصنف کے ایک اور دوست محمد تحسین ہیں، جو دن رات بیوی بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ دن کے تیسرے پہر جب مصنف آرام کرنا چاہ رہا ہو تب تحسین صاحب آ جاتے ہیں۔ آتے ہی بیوی اور بچوں کی بیماری کی بات کرتے ہیں۔ موسم کا ذکر ہوتے ہی وہ بچوں کی کھانسی، بخار وغیرہ کا ذمہ دار موسم کو ہی قرار دیتے ہیں۔ مصنف کے ایک مقدمہ باز دوست ہیں، جو ہر وقت ریاست کے جھگڑوں، مخالفین کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت میں لگے رہتے ہیں۔ مصنف کے ایک خاص دوست محمد شاکر موضع سلیم پور میں رہتے ہیں۔ وہ لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں اور اکثر ادبی قسم کے بندوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ شاکر صاحب مصنف کو تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے اپنے ساتھ لے گئے اور مصنف کے لیے کوٹھی کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں رہنے اور پڑھنے لکھنے کے سامان کا انتظام کر دیا۔ مصنف صبح ناشتے کے بعد مضمون نگاری کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو شاکر صاحب نے کہا کہ پہلے دن آرام کیا جائے۔ مزید کہا گیا کہ گاڑی میں رئیس راجہ صاحب کے ہاں جائیں گے اور شکار کریں گے۔ مصنف ہیلے بہانے کر کے شاکر صاحب سے جان چھڑا کر اپنے کمرے میں آئے اور مضمون نگاری کی خاطر میز پر پڑے ہوئے سامان کو دیکھنے لگے۔ میز پر مندرجہ ذیل چیزیں پڑی ہوئی تھیں: کام والا کپڑا، سیاہی کے بغیر چاندی کی دوات، نب کے بغیر قیمتی اور نایاب قلم، کاغذ کے بغیر مخملی جلد والی لکھنے کی کتاب، اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان۔ ان سب میں مصنف کے کام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ مصنف نے لکھنے کی غرض سے اپنا پرانا مفید بکس استعمال کے لیے نکالا ہی تھا کہ اچانک کمرے کے نیچے سے شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ تھوڑی دیر بعد مصنف کو چھت سے نیچے بلایا گیا اور شاکر صاحب کے ایک اور دوست راجہ طالب علی صاحب سے تعارف کروایا گیا۔ کچھ دیر بعد شاکر صاحب کے ہاں ایک اور مہمان آ گئے۔ مصنف کا ان سے بھی تعارف کروایا گیا۔ ان سے نجات کے بعد مصنف کمرے میں آیا اور اس کا لکھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت اچاٹ ہو چکی تھی اور خیالات منتشر ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے لکھنا شروع کیا
اور خوش قسمتی سے آدھا گھنٹہ لکھنے کے لیے مصنف کو مل گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مصنف کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ مصنف کے انکار پر بتایا گیا کہ میزبان بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ مہمان بھی شریک نہیں ہوگا۔ آخر کار مصنف کو کام چھوڑ کر اٹھنا پڑا اور سوچا کہ سب سے معذرت کی جائے۔ دوسرے دن مصنف نے گھر کی راہ لی۔ مصنف کے احباب کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ایک دوست تو صرف قرضہ مانگنے آتے ہیں۔ ایک صاحب صرف اس وقت آتے ہیں جب مصنف کو باہر جانا ہوتا ہے۔ ایک دوست مصنف کی دعوت کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے۔ ایک اور دوست آتے ہی مصنف سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مصنف ان کو جواب دینا چاہے تو وہ جواب سنتے ہی نہیں۔ ایک اور دوست مصنف کو صرف اپنی بات سناتے ہیں مگر مصنف کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اس کے سب دوست اس کی خیریت اور بہتری چاہتے ہیں، مگر مصنف کا خیال ہے کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے یہ احسان ہوتا۔